ڈاکٹر ناصر الدین سید نے ہمیں ایک مضمون نوجوانوں کی صحت کے بارے میں بھیجا۔ ہم اس کے متعلق اس کی تفصیل آپ کو بتانا چاہیں گے۔ انہوں نے اس کا عنوان یہ رکھا ہے کہ اے نوجوان تھوڑی سی توجہ، یعنی کہ نوجوانوں کو مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں ذرا اپنی طرف توجہ کریں اور اپنی صحت کی طرف، یعنی کہ اس کی طرف معلومات حاصل کر کے اپنے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے نزدیک تو مرض ہی ہے، چاہے وہ خواتین میں سے متعلق ہو یا مردوں سے، مگر بعض امراض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کی تفصیل کو بیان کرنا، خصوصاً ایسے ذریعے سے جو عوام الناس میں مقبول ہو، بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے۔ لیکن قائرین یہ ضرور یاد رکھیں کہ جو بھی کالم تحریر کیے جاتے ہیں اس سے مقصد صرف آپ قائرین کی معلومات میں اضافے اور بہتری کی نیت ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے امراض کے جن کا واسطہ روزانہ ہی پڑتا ہے۔ یہ بھی اندازہ ہو کہ فلاں مرض کی طرف سے ناواقفیت کی بنا پر اکثریت کا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر محتاط طرز تحریر کو اختیار کرتے ہوئے قلم اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ آج کا یہ کالم بھی اور یہ مضمون بھی اس سلسلے کی کڑی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کم علمی کی بنا پر نارمل کیفیت کو بھی مرض سمجھتے ہوئے عطائیوں یعنی کہ کویکس ڈاکٹر جو کہ جن کو طب کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی، عطائیوں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں۔ یہ مرض نہ ہوتے ہوئے بھی تشویش، پریشانی اور ندامت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے بچوں کی بڑھتی ہوئی عمر کے تقاضے اور پریشانیوں سے آگاہ کر سکیں۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ان کو معلومات کس طرح پہنچائی جائیں۔ اس قسم کے موضوعات پر لکھتے ہوئے خود مجھے بھی جھجک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر پھر یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان بھٹکنے سے بچ جائے، مجبوراً قلم اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ خود سروے کر کے دیکھ لیں، نوجوان جب کسی عطائی کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ مریض اس کے لیے ایک طرح سے بلینک چیک بن جاتا ہے، اور یہ بیچارہ نوجوان تشویش اور وہم کا شکار ہو کر اپنی خون پسینے کی کمائی ان عطائیوں یعنی کہ کویکس ڈاکٹروں پر لٹاتا رہتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان کسی عطائی یعنی کویک کے پاس نہ بھی جائے تو اشتہاری دہشت گردی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اخبارات اور رسائل میں شائع شدہ نام نہاد خصوصی دواؤں کے اشتہارات آپ کو ہر اخبار میں مل جائیں گے۔ ان دواؤں کی پبلسٹی میں ایسا انداز ہی یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر شخص پڑھ کر چونک جائے کہ یہ تو میری علامات ہیں۔ جن میں یہ علامت نہ ہو وہ مزید بہتری کے لالچ میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ آپ خود ان ادویات کی قیمت دیکھ لیں، پھر کوئی یہ بھی بتا دے کہ اس کو کس قسم کا فائدہ ہوا ہے۔ یہ بیچارے نوجوان شرم و حیا کی بنا پر کسی کو بتاتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں اور اپنے کو بالکل ناکارہ تصور کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بس پھر وہ اس اشتہاری دوا کی کٹنگ لے کر میڈیکل اسٹور پر جاتے ہیں اور خاموشی سے مطلوبہ رقم دے کر خرید لیتے ہیں، اور اپنے تئیں یہ سوچ کر کہ اب مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیجئے، خرابی کی ابتدا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ نوجوانوں کو سب سے پہلے ان امراض کی حقیقت کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ جس کیفیت سے ڈرایا جاتا ہے اسے عرف عام میں جریان کہا جاتا ہے۔ جریان کے معنی جاری ہونے کے ہیں۔ اس اصطلاح سے مراد وہ حالت لی جاتی ہے جب بغیر کسی وجہ کے لیسدار رطوبت کا اخراج ہو،
چاہے وہ شہوانی خیالات کے غلبے سے ہو یا چاہے رفع حاجت کرنے سے پہلے یا بعد میں، بغیر کسی خیال کے ہو، غرض کسی شہوانی خیالات سے، اور کبھی چلتے پھرتے یہ رطوبت بہنے لگتی ہے۔ بس اسی کیفیت کو عرف عام میں جریان سے منسوب کرتے ہیں، یعنی کہ اس پر میٹوریا، حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ اخراج ہونے والی رطوبت منی نہیں ہوتی بلکہ مزی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک نوجوان بغرض علاج آیا، نماز کے سوال پر کہا کہ عرصے سے پڑھ ہی نہیں رہا کیونکہ اکثر رطوبت رستی رہتی ہے، دن میں کئی بار غسل کرتا ہوں۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کم علمی کے بنا پر نوجوان کس قدر نقصان اٹھا رہے ہیں۔ حالانکہ اس کیفیت میں جو لیسدار رطوبت نکلتی ہے وہ مزی ہوتی ہے، جس سے ازروع مسئلہ غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ صرف وضو کی حاجت ہوتی ہے۔ غسل منی کے اخراج سے واجب ہوتا ہے، غسل منی کے اخراج سے واجب ہوتا ہے، اور وہ بھی تب جب منی اچھل کر اور شہوت کے غلبے سے نکلے۔ بہرحال مردوں میں پیشاب گاہ سے 4 قسم کی رطوبتیں نکل سکتی ہیں۔ نمبر 1 پیپ یعنی کہ پس، نمبر 2 ودی، نمبر 3 مسی، نمبر 4 منی۔ یہ 4 قسم کی رطوبتیں، ہم ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ پیپ کی رنگت زردی مائل، سفید یا سبز ہوتی ہے، اس میں خون کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سوزاک، گردہ مثانہ، عضو مزی کی سوزش ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ درد، جلن، خراش اور پیشاب میں دقت ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ پیپ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب پیشاب کی نالی اور اس کے ساتھ جو ملحقہ غدود ہیں ان میں کوئی انفیکشن پیدا ہو جائے، یا کہ گردے میں، مثانے میں کوئی انفیکشن پیدا ہو جائے، اور جراثیم جو ہیں وہ انفیکشن پیدا کر کے باقاعدہ پس پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پس پیشاب کے راستے خارج ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ طریقے سے اس پیپ کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کروایا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ یہ کس جراثیم کی وجہ سے انفیکشن ہوا ہے۔ اس جراثیم کے انفیکشن کی میڈیسن اور دوائیں لیبارٹری والے ٹیسٹنگ کر کے کلچر اینڈ سینسٹیوٹی رپورٹ کے اندر دے دیتے ہیں، جس سے صحیح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ پیپ یا پس جو ہے کس وجہ سے بنی ہے اور کون سے جراثیم سے پیدا ہو رہی ہے، اس کے لیے کون سی شافی دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ وہ شافی دوائیں، خاص دوائیں جو اس میں رپورٹ میں لکھی ہوں، وہ استعمال کر کے آپ اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اندھیرے میں لاٹھی چلائی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور مرض بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ اندرونی اعضاء کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔